ہمارے بعض طلبا دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اور اس طرح سے کمتری کا شکار ہو جائے گا. ہرگز نہیں. آپ کو کسی طریقے سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. آپ کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ جو علم دوسرے لوگوں کے پاس نہیں. اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور میں تھوڑا ان لوگوں کی طرف ضرور سخن کروں گا جو ہمارے مدارس کے طلبا کو کے لیے کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے یہ بیچارے ناتجربہ کار لوگ اس احساس کمتری میں پڑتے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ مدارس میں کتنے فیصد بچے آتے ہیں. سروے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 3-4%. اور کورونا کی اس وبا کے بعد وہ فیصد اور گھٹ کے کم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں 2.5-3% زیادہ سے زیادہ. تو مسلم سماج کے 100 میں سے صرف 2.5 اور 3 مدارس کی لائن میں آئے. باقی کتنے فیصد بچے ادھر؟ 96-97% تو بچے. ان بیچارے خیر خواہوں کو اور درد دل رکھنے والوں کو ان 97% کی فکر نہیں ہے. انہیں فکر ہے اور انہیں غم کھائے جا رہا ہے تو صرف اور صرف مدارس کے 2.5%-3% طلبا کے لیے کہ وہ ان 2.5%-3% طلبا کو یہ ڈاکٹر بھی بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بھی بنانا چاہتے ہیں اور پائلٹ بھی بنانا چاہتے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا بنانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں بالکل میں کسی بھی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. کھل کے میں بتا دوں میں بڑا وسیع ظرف آدمی اس معاملے میں. یہ ہمارے احباب جانتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں مسلم ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, مسلم انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, مسلم تاجروں کی بھی ضرورت ہے اور ہر میدان کے اسپیشلسٹ اور ماہرین کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ, کوئی سماج ترقی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن کیا اس کے ساتھ یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان رکھنے کے لیے اور مسلم سماج کو کی رہنمائی کے لیے ہمیں دین کے ماہرین کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آپ انہی 2.5%-3% کو ڈاکٹر بھی بنا دیں, انجینئر بھی بنا دیں, انہی کو آپ کاشتکار بھی بنا دیں, انہی کو آپ تاجر بھی بنا دیں اور انہی کو دنیا بھر کی ساری چیزیں دے دیں تو یہ پھر ماہر فن کب بنیں گے, دین کی علوم کے ماہر کب بنیں گے اور صحیح رہنمائی کیسے کر سکیں گے. اس لیے میری گزارش ان کرم فرماؤں سے یہ ہے کہ آپ اپنی کرم فرمائی کا رخ پھیریں ذرا اس 97% لوگوں کی طرف اور ذرا ان سے یہ کہیں کہ وہ کچھ دین کا علم حاصل کر لیں, مسلمان ہونے کے ناطے کچھ اسلامی علم بھی حاصل کر لیں تاکہ انہیں اپنا مسلمان ہونا معلوم ہو جائے کہ کس چیز سے مسلمان رہیں گے. اس لیے آپ بالکل قطعاً احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. بعض تقریریں, بعض لیکچر ہم نے سنے ہیں اس طرح کے کہ وہ مدارس کے طلبا کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں. ہرگز پیچھے نہیں ہے. آپ کا جو میدان ہے اس میدان میں آپ کامیاب ہیں. ہاں محنت اور کرنی چاہیے اور زیادہ کامیاب ہونے کی ضرورت ہے. حوصلے اپنے بلند رکھیے, احساسی کمتری کا بالکل شکار نہ ہوئیے. آپ کے پاس اللہ کا شکر وہ علم ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس وہ علم ہے کہ اگر اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیں تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اور کل آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اس لحاظ سے کوئی بھی علم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس چیز کو آپ کے ذہن میں رکھیں. اللہ کا شکر ادا کریں جتنا شکر ادا کر سکیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دین کی لائن کے لیے منتخب کیا. اپنے دین اور اپنے احکام کی نشر و اشاعت کے لائق بنانے والے علم کے لیے آپ کو منتخب کیا. آپ کے والدین بھی قابل مبارکباد. بالکل احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے.
احساس کمتری بھی نہ ہو اور احساس برتری بھی نہیں ہونا چاہیے. احساس برتری کا ترجمہ ہے تکبر، غرور. تو نہ احساس کمتری ہو کہ ہم کم ہیں، اور نہ احساس برتری کہ ہم بہت بڑے. کیونکہ اگر تکبر آ گیا تو آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ تکبر عزازی لا خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر وہ ہے جس نے شیطان کو ذلیل و رسوا کیا. اس نے یہی تو کہا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدے کے لیے اس کو کہا تو اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں. اللہ تو نے ہی مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. مٹی کی فطرت نیچے جانا ہے اور آگ کی فطرت اوپر جانا ہے. میں اس سے بلند ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہی تو کہا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ جلائیے تو دیکھیے اس کی لپٹیں اوپر کی طرف جاتی ہیں. تو ابلیس نے وہاں قیاس کا گھوڑا دبایا اور کہا کہ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، جلائیے آگ تو لپٹیں اس کے اوپر کی طرف جاتی ہیں، شعلے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. اور مٹی کی فطرت تواضع ہے. تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ سے بنی ہوئی مخلوق مٹی سے پیدا کی مخلوق کو سجدہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی احساس برتری میں اتنا پڑ گیا، ایسا احساس برتری میں پڑ گیا کہ اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا. تو اس طرح کی بھی احساس برتری میں بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اعتدال کی زندگی گزاریے، تواضع بھی رہے اور تکبر سے دوری بھی رہے، اور محنت اور کوشش آپ کی جاری رہے. طالب علمی کی زندگی یہ ایسی زندگی ہے کہ یہی انسان کی کامیابی اور ناکامی دونوں کی بنیاد ہے. طالب علمی کی زندگی کو اچھے کاموں میں لگا کر کے ایک کامیاب انسان بھی بن سکتا ہے، اور وقت ضائع کر کے چاہے تو اپنی پوری زندگی برباد بھی کر سکتا ہے. ناکامی اور نامرادی کے گڑھے میں بھی گر سکتا ہے. اس لیے آپ کی پوری توجہ اپنے مقصد پہ ہونی چاہیے کہ آپ طالب علم ہیں، طالب ہیں. طالب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کی طلب میں لگا ہوا ہو، لگن ہو. سچا طالب وہ ہوا کرتا ہے جو ہر وقت اپنے مطلوب کو پانے کی دھن میں لگا رہے. وہ کیسا طالب علم ہے، وہ کیسا طالب ہے جو مطلوب سے روگردانی کرے، ایسے کاموں میں لگ جائے جو مطلوب سے اسے دور کرتے. تو صحیح معنوں میں طالب نہیں ہے. ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کی زندگیوں پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کے ایام کو کس طرح سے اپنے مقصد میں لگایا، مقصد کے حصول میں لگایا. آپ دیکھیے وقت یہی زندگی. ارے ہماری آپ کی زندگی کیا چیز ہے؟ وقت ہی تو ہے. یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے. اس وقت کو اگر ہم نے اچھے کاموں میں لگایا تو ہم نے اپنی زندگی کو کامیاب اور بامراد کیا. اور اگر اس کو ہم نے غلط کاموں میں لگایا یا فضول کاموں میں لگا دیا تو ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا. سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم اربع میں سے بہت مشہور ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں اور صوفیہ سے ہمیں کی صحبت میں رہا تو ان سے جو باتیں ہمیں ملی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ الوقت هو السیف، الوقت هو السیف، وقت یہ تلوار ہے. فرمایا کہ اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. تم اسے نہیں کاٹو گے
یعنی تم اس کو صحیح کاموں میں استعمال نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہاری زندگی کو کاٹتا جائے گا، گزرتا جائے گا، کاٹتا جائے گا اور تمہیں کاٹ کے رکھے گا، تمہارا وجود بیکار ہو کر جائے گا۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ حنفی ہیں ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں سبھی حنفی ہی ہوں گے۔ محرر مذہب حنفیہ سیدنا محمد بن امام محمد شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کے بڑے مشہور شاگرد ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے کام میں لگایا، اپنے وقت کو کس طریقے سے کام میں لگایا، اللہ اکبر۔ دن تو وہ کام میں لگاتے ہی تھے اور راتوں رات جاگ کر کے